بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بیسک اسلامک نالج ان اردو ود نثار محمد۔ آج ہے سبق نمبر 50 جمال القرآن کتاب سے 5واں لمحہ، یعنی 5واں سبق ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ اس سے پہلے جو مخارج کا بیان تھا ہمارا وہ مکمل ہو گیا، اور ابھی ہم آگے جا رہے ہیں صفات کی طرف۔ صفات پڑھیں گے۔ جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں۔ یعنی جس وقت ہم کسی حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ حالات و کیفیات پیدا ہو جاتے ہیں مخرج کے علاوہ، تو ان کو صفات کہتے ہیں۔ جیسے ہم فا کو ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ پھونک کی جو آواز ہے یہ اس کی صفت ہے، کیونکہ فا کا مخرج تو یہ ہے کہ سامنے اوپر دونوں دان نیچے والے ہونٹ پہ لگے، ثنایا علیا نیچے والے ہونٹ پہ لگے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ جو پھونک کی آواز ہے یہ وہ حالات و کیفیات ہے اور ان کو صفات کہتے ہیں۔ اور صفات دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے۔ جو ایک قسم کی صفت ہے، پہلی قسم کی، وہ یہ ہے کہ اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو حرف ہی نہ رہے، یعنی حرف غلط ہو جائے یا اس سے کوئی اور حرف بن جائے ادائیگی میں۔ ایسی صفت کو ذاتیہ، لازمہ، ممیزہ اور مقومہ کہتے ہیں۔ یہ سارے اس کے نام ہیں صفات لازمہ کے، اور ایسی صفت کو صفات لازمہ کہتے ہیں۔ اور ایک قسم اور ایک وہ کہ اگر وہ صفت ادا نہ ہو۔ دوسری قسم ابھی ہم جا رہے ہیں صفات عارضہ کی طرف۔ اور دوسرا قسم یہ ہے کہ حرف تو رہے گا مگر اس کا حسن و زینت نہ رہے، یعنی یہ جو صفت ہے اس کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو حرف تو وہی رہے گا لیکن اس کے حسن میں، اس کے زینت میں فرق آ جائے گا۔ اور ایسی صفت کو محسنہ، محلیہ، مزینہ، عارضہ کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی صفات 17 ہیں، یعنی جو پہلا قسم ہم نے پڑھا صفات لازمہ، جو ہم کہہ رہے تھے کہ حرف ہی نہ رہے اگر یہ صفت ادا نہ ہو، اس کو صفات لازمہ کہتے ہیں۔ اور وہ جو صفت لازمہ ہے وہ 17 ہیں۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے ہمس۔ صفات لازمہ میں پہلا ہمس صفت، اور ہمس کا مطلب ہے اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاوے ان کو محموسہ کہتے ہیں، یعنی جن حروف میں یہ صفت ہو ہمس کا، ان حروف کو محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ یعنی یہ جو حروف ہیں ہمس والے، ان کی ادائیگی کے دوران یہ جو صفت ہے وہ یہ اس طرح ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرنے کے وقت آواز جو ہے وہ مخرج میں ایسے ذوف اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے، سانس جاری رہے گی، اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، یعنی آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو، کم آواز ہو۔ اور ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے: فحثہ شخص سکتا، فا ہا سا ہا شین خا صاد سین کاف تا۔ یہ 10 حروف ہیں، ان میں صفت محموسہ ہے، یعنی ان کی ادائیگی کے دوران آواز، سانس جاری رہ جائے گی اور آواز میں کمزوری ہوگی، پستی ہوگی۔ یہ معلوم کرنے کے لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں اور جہاں پہ آواز ختم ہو تو اندازہ ہو جائے گا، جیسے اف، اح، اث، اہ، اش، اخ، اس، اس، اک، ات۔ تو یہ دیکھیں ان میں یہ سانس جاری رہ گئی اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہے، اور یہ حرف ایسا لگ رہا ہے کہ حرف جاری ہے، یہ اس وجہ سے کہ سانس جاری ہے۔ یہ جو اک اور ات تھوڑا سا جاری رہ جاتا ہے آخر میں، یہ وجہ یہ ہے کہ یہ سانس جاری ہے، اس وجہ سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حرف ابھی آگے جاری ہے۔ جہر، اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاوے ان کو مجہورہ کہتے ہیں، یعنی جن حروف میں صفت جہر ہے ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے۔ ہمس میں کیا تھا کہ سانس جاری رہ سکے، اور جہر میں کیا ہے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ ہمس میں تھا کہ آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، اور جہر میں ہے آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ اور محموسہ کے سوا باقی سب حروف مجہورہ ہیں۔
محموسہ وہ حروف ہیں، فحثہ شخص سکت، جو 10 حروف ہیں وہ محموسہ کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو باقی رہ گئے وہ مجہورہ کہلاتے ہیں۔ اور جہر و حمس دونوں صفتیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی یہ جو دو صفت ہیں جہر اور حمس، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کی مخالفت میں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ حمس میں سانس جاری رہتا ہے اور جہر میں سانس کا جاری رہنا بند ہو جاتا ہے، اور جو حمس ہے اس میں آواز میں پستی ہے اور جہر میں آواز میں بلندی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔